کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ خوب روئی جا رہے ہیں، آپ کو دیکھا تو آپ کی زوجہ بھی رونے لگی، آپ کے خادم نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، باقی گھر والے بھی رونے لگے۔ جب تھوڑی دیر بعد آنسوؤں کا سلسلہ تھم گیا تو آپ نے سب سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ حضور ہم نے آپ کو روتے دیکھا تو ہم بھی رونے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اس میں یہ تو بتا دیا گیا کہ دوزخ پر سے گزرنا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ میں سلامتی سے گزر سکوں گا کہ نہیں۔ یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، یہ جنتی ہیں سارے صحابہ۔ مگر پل صراط کے بارے میں یہ اتنے کانشیس ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام کی محفل پتہ ہے کیسی ہوتی تھی کہ جب دو صحابہ آپس میں ملتے تو کوئی کہتا آپ نے وہ آیت سنی ہے جہنم پر سے گزرنا ہے؟ وہ کہتے ہاں مجھے ملی ہے۔ تو کہا یہ بھی کسی نے بتایا آپ کو کہ سلامتی سے گزر جائیں گے؟ تو کہتے یہ تو نہیں پتا۔ تو صحابہ پھر کہتے کہ پھر ہنسی مذاق کیسا، پھر زندگی میں خوشی کیسی؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمیں پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تو ہم اس سے گزر پائیں گے یا نہیں گزر پائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے ذرا سمجھیے پل صراط ہے کیا، اس کی ذرا حقیقت سمجھیے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پل صراط کا جو ڈسٹنس ہے نا، یہ کیسا برج ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ملکوں میں برج ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے کلومیٹر لمبا برج ہے، ورلڈ لارجسٹ برج ہے، اور جناب اتنا پانی کے اوپر سے بنا ہوا ہے۔ اس برج کی لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا 15,000 سال کی راہ ہے۔ 15,000 سال اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے نا، جتنا ڈسٹنس طے کرے گا اتنا لمبا یہ پل ہے۔ 5,000 سال اس کو اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال اسٹریٹ، اور 5,000 سال نیچے اترنا پڑے گا۔ اچھا یہ تو ہو گئی اس کی لمبائی۔ چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور شارپ کتنا ہے؟ فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب بتائیں کیسے گزریں گے؟ اور پھر پورا کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جہنم کی پشت پر ہے، کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی۔ ابھی تو ہم نے سنا نا کہ جس کو نور ملے گا اس نور کی برکت سے وہ گزر جائے گا، ورنہ پورا پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب باہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب اس کی مزید ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ فرماتے صراط ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جنت تک پہنچنا ہے تو جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے، پل جہنم سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط ہیو ٹو کراس، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء، پھر یہ امت یعنی مسلمان، اور پھر باقی نبیوں کی امتیں گزریں گی۔ سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل صراط سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ابھی چمکی اور ابھی غائب ہو گئی، بالکل پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے۔ بہت لمبا ضرور ہے، مگر جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اس کے حبیب راضی ہوں گے، وہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا۔ بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض جیسے انسان دوڑتا ہے، کچھ ایسے ہوں گے جو پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے۔ جتنے کمزور اعمال ہوں گے نا، جتنے گناہ ہوں گے، جتنی نیکیاں کم ہوں گی، اس کیفیت میں فرمایا کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے یعنی کھونٹی نما لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں ہوں گی۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا یہ سلاخیں اسے پکڑ لیں گی۔ بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو زخمی ہو کر نجات پا لیں گے، اور بعض جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بڑی رات ہے، پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ آمین آمین آمین۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ تو آپ نے ڈیٹیل سمجھ لی کہ پل صراط ہے کہاں پر،
اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے, وہ کتنا ڈینجرس ہے, اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو کراس. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے گزریں گے, وہ اپنی شان کے لائق گزریں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہر کسی کو گزرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے بائی روڈ لاہور جانا ہو, آپ کو بائی روڈ جناب سندھ جانا ہو, یا کوئی لانگ جرنی کرنی ہو, آپ کتنی فکر کرتے ہیں یار راستہ کتنا ہے, کلومیٹر کتنا ہے, راستے میں سٹاپس کتنے ہوں گے, رات کہاں قیام کروں گا, پیٹرول پمپ ہے کہ نہیں, کوئی پرابلم ہو گئی گاڑی میں تو جناب اس کے بعد کوئی مدد ملے گی کہ نہیں. جدھر ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. ایک پل ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. ہم میں سے کس نے اس کو ڈسکس کیا, ہم نے سے کس کو اس کے بارے میں معلومات کی کہ جناب اتنا مشکل پل ہے, ہم گزریں گے کیسے, کوئی آسان طریقہ بتائیں. ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا. دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہو اس کی فکر ہوتی ہے, اور یہ وہ برج آف صراط ہے کہ جس کو کراس کیے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آئیے آج میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مہربانیاں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ قیامت کے معاملات پہلے ہی بتا دیے کہ کیا کیا سوال ہوں گے, کیا کیا طریقہ ہوگا, کون گزر جائے گا, کون نہیں گزر سکے گا. تو آج پل صراط پر 7 یوں سمجھیے سوالات ہوں گے, اس کے بارے میں جاننا ہے. 7 قسم کے سوال ہر کسی سے ہوں گے. 7 مرحلے ہیں جو ان 7 سٹیپس کو کراس کر لے گا, یا یوں آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جس کے 7 کوسچن کے آگے یس کا آنسر ہوتا چلا جائے گا, وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 7 چیزیں میں نے اور آپ نے چیک کرنی ہیں. آج بڑی رات ہے, اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے, اگر ان میں سے کوئی سستی ہے, اگر ان میں سے 7 کوسچن میں سے کوئی 1-2 کوسچن ایسے ہیں جس میں میں کمزور ہوں, تو ابھی موقع ہے نا, ابھی زندگی ہے, مرنے کے بعد چانس نہیں ملے گا. اللہ اکبر, دنیا میں کسی کا امتحان ہو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار سوال مل جائیں, کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے, یار پتا چلے کوسچن کون سا ہوگا, میں اس کی پریپریشن کر لوں. اللہ اکبر, میرے رب کی رحمت دیکھیں, ہمیں سوال پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھو پل صراط پر یہ 7 سوالات ہیں, یہ 7 مرحلے ہیں, یہ تم سے پوچھا جائے گا. بی پریپیئر فار دیٹ. اس دن مت کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو آج اس نیت کے ساتھ یہ بیان اور یہ موضوع ہم نے شامل کیا کہ اللہ کرے میں بھی اس کی تیاری کر لوں, آپ بھی اس کی تیاری کر لیں. اور آئیے اس سے اچھی کون سی رات ہوگی کہ آج ہی ہم اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے آخرت بہتر کرنے کی ہم تیاری شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب آئیے پہلا مرحلہ, فرسٹ سٹیج کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, اور انہیں ٹھہراؤ, بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. پل صراط گزرنے سے پہلے there are few questions, وہ پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. جس کی نمازیں پوری ہوں گی وہ پل صراط سے پار لگ جائے گا, ورنہ ہلاک ہو جائے گا. آج کیا حال ہے ہماری نمازوں کا. بہت اچھا مسجدوں میں نمازیں چل رہی ہیں. میں جب یہ تیاری کر رہا تھا بیان کی, میں نے کہا میں بات کروں گا, اپنی دل کی بات کروں گا کہ جب آپ نے ایک پورا مہینہ نمازیں پڑھ لی ہیں تو رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کیوں نمازیں قضا کرتے ہیں. اچھا, پھر کچھ لوگ فخریہ کہتے ہیں میں دن کی 2 نمازیں پڑھتا ہوں, میں 3 پڑھتا ہوں, مجھ سے 1 پڑھی جاتی ہے. خدا کا خوف کرو, آپ 2 پڑھ رہے ہو تو 3 نہیں پڑھ رہے, اس کی توبہ کریں. 1 نماز قضا کرنا کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. اور یہ غی وادی کیا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. حضرت مفتی امجد اعظمی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ دوبارہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگ جاتی ہے. مجھے اور آپ کو کسی گہرے کنویں میں دنیا میں کوئی ڈال دے نا, ہماری جان نکل جائے, وہ تو جہنم کا کنواں ہے. اور یہ نماز پہ سستی کرنے والے, نماز قضا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں تو شاندار پریکٹس ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی, ایسا کیوں دور چلے جاتے ہیں. یعنی مجھے افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ابھی دن گزرتے جا رہے ہیں, رمضان اینڈ پہ جا رہا ہے, تو ایک دل پر عجیب سی کیفیت آ رہی ہے کہ یہ رونقیں, یہ بہاریں, یہ ایک ایک کر کے سب کیوں ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو پھر پکے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے. بیوٹیفل, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں رمضان میں مسجد آنے کی عادت لگ گئی, نمازیں پڑھنے کی شوق بڑھا, اب ہم پکے ہو جائیں نا, جو غلطیاں ہوئی اس سے معافی مانگیں, نہ کہ دوبارہ ایسا کریں. ہم کہتے نہیں ہیں مگر انڈیلیبریٹلی ہم یہ پیغام نہیں دے رہے ہوتے. ذرا سوچئے گا, جملہ میرا سخت ہے,
کہ یا اللہ جب تک شیطان بند تھا ہم شیطان کی مانیں گے، اور جب شیطان کھل جائے گا تو پھر، جب تک شیطان بند تھا ہم تیری مانیں گے، اور جب شیطان رہا ہو جائے گا تو ہم تیری نہیں پھر شیطان کی مانیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے؟ رمضان میں اگر مثال کے طور پہ 29ویں کا روزہ ہو، مغرب کی نماز میں مسجد میں نمازی ہوں، اور عشاء سے پہلے اعلان ہو جائے کہ جناب عید کا چاند نظر آ گیا ہے، عشاء میں کتنے نمازی آتے ہیں؟ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، یعنی پہلی نماز میں ہی نہیں آتے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ عید کی نماز واجب ہے، ذرا میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا، عید کی نماز کیا ہے؟ واجب۔ پوری روڈیں بھر جاتی ہیں، مسجدوں میں میدان بھر جاتے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگر عید کے دن فجر کی نماز کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض۔ فرض زیادہ ضروری یا واجب زیادہ ضروری؟ حالانکہ واجب بھی پڑھنا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی عید کے دن فجر قضا ہو جاتی ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو عید کی نماز کی فکر ہے۔ کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ خدا را پہلے دن ہی آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس بار یہ نیت کیجئے، کیونکہ پل صراط سے گزرنے سے پہلے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ آج سارے بھائی نیت کریں، 27ویں شب ہے، جو دنیا بھر میں مجھے لائیو سن رہے ہیں، ٹونائٹ از دا بیسٹ نائٹ فار دا بیسٹ انٹینشن۔ ارے اس سے اچھی رات کون سی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں نیت کرنے کی اور وعدہ کرنے کی کہ پکی نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہمت تو کریں نا بھائی، جب لاکھوں کروڑوں مسلمان 5 وقت نماز پڑھ سکتے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا میں بھی رمضان میں پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یا تو میں نے، اللہ معاف کرے، ایسے بھی ہوں گے بیچارے جنہوں نے رمضان میں بھی نہیں پڑھی ہوگی، مگر میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو رمضان میں نمازی تھے، کیوں رمضان کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ تو اب انشاءاللہ رمضان چلا جائے گا، ہم نمازوں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا جو پکا نمازی ہوتا ہے نا، اس کو ملتا کیا ہے؟ سنو، ریوارڈ۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کریم 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو۔ اور اللہ کرے کہ میں ایسا نمازی بن جاؤں کہ نماز نہ پڑھوں تو مجھے چین نہ آئے۔ اور ایسے ہیں نمازی الحمدللہ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں نا، یعنی تصور ہی نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ نماز قضا ہو سکتی ہے۔ وہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن نماز پہلے پڑھیں گے، یعنی نماز نہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے جو 5 وقت کے نمازی پکے بن جاتے ہیں، ان کی باڈی نماز کے ساتھ ایسی انوالو ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی نماز جماعت چھوٹ جائے تو اندر سے ریکال آتا ہے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، ابھی تک عصر باقی ہے، ابھی عشاء پڑھنی باقی ہے، فجر کسی صورت ان کی قضا نہیں ہوگی، وہ الارم رکھیں گے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، باقی تو میں 4 پڑھ لیتا ہوں۔ جناب والا، کبھی آپ کی ارلی مارننگ فلائٹ ہو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی فلائٹ میں